اللہ، یہ ہمارے یہ مدرسہ دارالحدیث جب بن رہا تھا تو عجیب عجیب واقعات ہوتے تھے. ٹھیکیدار بڑا تنگ آیا، مجھے کہتا ہے، میں نے کہا میں آتا ہوں. میں وہاں گیا جہاں بنیادیں رکھی جا رہی تھی، اس میں نیچے اترا تو ایک جن آیا اور مجھے کہتا ہے یہاں ہمارا قبرستان ہے، آپ یہاں دارالحدیث بنوا رہے ہیں. میں نے کہا کب؟ کہا 4000 سال پہلے. میں نے کہا لاؤ اپنا نقشہ لاؤ اور اپنے مولوی کو بلاؤ. قبر کی ہیئت جب ختم ہو گئی اس کا حکم ختم ہو گیا. میں نے کہا روئے زمین پر ایک بالش زمین نہیں ہے جہاں کبھی تدفین نہیں ہوئی. حتی فی البحر، جہاں اب سمندر ہے 200 سال پہلے یہاں نہیں تھا، 500 سال پہلے اور جگہ تھی اس کی. خیر آئے نہیں، دوبارہ کام شروع ہو گیا. 6 مہینے بعد میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہمارے علماء کا بھی آپ سے اتفاق ہے کہ قبور کی ہیئت جب ختم ہو گئی حکم ختم ہو. ہماری بلا سے کہیں قبر ہو سو ہم اس کو کیا زندہ رکھیں گے؟ ہم قبور زندہ رکھنے کے لیے آئے ہیں کیا؟ میں نے کہا بلا اپنے مولوی کو، میں تیار بیٹھا ہوں اس سے گفتگو کے لیے. کیونکہ دنیا کے اندر نظام کا اعتبار وہ ہے جو انبیاء لے کے آئے، غیر نظام نبی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. رام چندر اور لکشمن کو کون انسان مانتا ہے اور گوتڑے کو؟ نظام وہ ہے جو کسی نبی کے ذریعے ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے نظام میں قبر کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے جب وہ اجڑ جاتی ہے. حجر اسود سے لے کر حتیم تک حدیث میں ہے 500 پیغمبروں کی قبریں ادھر ہی تدفین ہوئی. آج وہاں مسجد الحرام ہے اور مطاف ہے، حیثیت ختم. بخاری شریف میں ہے کہ مسجد نبوی جب بن رہی تھی وہاں بھی قبریں تھی. اما القبور فنبشت، آپ نے فرمایا توڑو پھینکو انہیں، ختم کرو، توڑو پھینکو، کوئی حقیقت اس کی نہیں. یہ قبروں سے ڈر رہا ہے. ہم زندہ مخلوق سے ڈر کے قائل نہیں ہیں. ایک ذات ہے ستود صفات، اللہ بزرگ برتر، جو نفع و ضرر کا مالک ہے، جس کے قبض و قدرت میں حیات و ممات، نشاط و انبساط، عزت و ذلت، دونوں جہان چپا چپا، ذرہ ذرہ، ہر دم ہر گھڑی ایک جیسے ہے. اس ذات کے علاوہ اس کا کوئی شریک نہیں اس میں.